السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. لے کے آ جائیں جی. عام کے حوالے سے کیا یاد ہے آپ کو؟ عام کے حوالے سے کیا یاد ہے؟ جو بھی یاد ہے اگر ہو سکے بغیر دیکھے نوٹس میں یا بک میں کوشش کریں. کیا یاد ہے آپ کو؟ عام کس کو کہتے ہیں؟ عام عام کا تعلق عدد سے ہے. ٹھیک ہے، کس اعتبار سے عدد سے ہے؟ بات آپ کی صحیح ہے. عام ہوتا کیا ہے؟ عام اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر. اللفظ یعنی وہ تمام کلمات یا وہ تمام الفاظ المستغرق جو کہ کیا کیے ہوئے ہوں؟ المستغرق اللفظ المستغرق. المستغرق کا کیا معنی ہے؟ المستغرق کا کیا معنی ہے؟ اللفظ المستغرق. اس کی بلائنڈز کا کیا؟ شامل کیا ہوا ہو. صحیح ہے، ایسا لفظ جو کہ شامل کیا ہوا ہو. کس کو شامل کیا ہوا ہو؟ لجمیع افرادہ، اپنے تمام افراد کو. یعنی جس جس فرد پر، جس جس انسان پر، جس جس شے پر وہ لفظ وہ کلمہ استعمال ہو سکتا ہو ان سب کو شامل کیے ہوئے ہو. بلا حصر. بلا حصر کا معنی کیا تھا؟ بلا حصر انلمیٹڈ یا بغیر لمٹ کے. صحیح، بغیر کسی لمٹ کے ان کو شامل کیا ہوا ہو، سب کے سب کو. یعنی ایسا کلمہ جو جس جس پہ بھی اپلائی ہو رہا ہو اس کو اپنے حکم میں شامل کیا ہوا ہو، ایسے لفظ کو ہم کہیں گے العام. اور اس کے صیغے کیا ہوتے ہیں؟ کس طریقے سے ایک کلمہ جو ہے وہ عام پہ دلالت کرتا ہے؟ کچھ کلمات ایسے ہیں جن کے مادے میں یعنی کہ حروف اصلیہ میں عموم کا معنی ہوتا ہے، جیسے کہ کل، جمیع، کافہ، عامہ وغیرہ. اس کے علاوہ اسماء الشرط جو ہے وہ بھی عام پہ دلالت کرتے ہیں. اسماء الاستفہام اگر نفی یا نہیں یا شرط یا استفہام کے سیاق میں نکرہ کلمہ استعمال ہو، کلمے کو نکرہ استعمال کیا جائے تو وہ بھی عام ہوتا ہے. اور اگر اس پہ الاستغراقیہ آ جائے تو بھی جو ہے وہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، یہ تمام کے تمام کو شامل کرتا ہے. پھر ہم نے ایک قاعدہ دیکھا تھا، شریعت میں زیادہ جو اعتبار ہے وہ لفظ کے عموم کا ہے، یہاں تک کہ اس کی تخصیص کر دی جائے یا اس کی تخصیص ثابت ہو جائے. اور اس میں قاعدہ کیا تھا؟ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. کہ اس شریعت کے اس حکم کوئی خاص سبب ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کانٹیکس میں ایک لفظ جو ہے وہ عام کا استعمال کیا گیا ہے تو پھر وہ اپنے عموم پہ ہی دلالت کرے گا. یعنی ہو سکتا ہے وہ حدیث کسی خاص واقعے میں کہی گئی ہو، لیکن اگر اس میں کلمات عام استعمال ہوئے ہیں تو پھر اس کو عام حکم کے طور پہ لیا جائے گا، نہ بجائے اس خاص ایک شخص کے لیے. ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کسی اور دلیل سے اس کی تخصیص ہو جائے
کہ یہ اس میں عموم نہیں ہے یا کسی پرٹیکولر حالت میں یا پرٹیکولر کیفیت میں عموم ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے. کیا العام سال کے لیے استعمال نہیں ہوتا؟ جی وہ العام جو ہے وہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کلمہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، سال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ یہ عام جو ہے وہ دوسرے معنی میں ہے. آپ کو پتا ہے کہ عربی میں کچھ کلمات ایسے ہیں جو کہ مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور خاص کر یہاں پہ ہم نے اگر آپ نے دیکھا کہ میں نے اصطلاحاً کے معنی کو ہی لیا ہے، لغتاً کے معنی کو میں نے نہیں کنسیڈر کیا ہے، کیونکہ لغتاً جیسے آپ نے کہا کہ عام سال جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں لغوی معنی سے کہیں نہ کہیں اس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. اور ہم جو فوکس کر رہے ہیں وہ اصطلاحی معنی میں کر رہے ہیں کہ اصول الفقہ میں جب کلمہ عام کا استعمال کیا جائے گا تو اس سے کیا مراد ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں پہ ہم ذرا سا دو چیزوں کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. عام کیا کرتا ہے؟ تمام کو شامل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تمام اس میں شامل ہیں. صحیح. اور عام کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ خاص. تو خاص کیا ہوگا؟ عام کی اگر ہم تعریف دیکھیں، عام کی تعریف اصل میں کیا تھی؟ المستغرق لجمیع افرادہ بلا، یہ اسکرین میں ذرا دیکھیں گے، نظر آ رہا ہے؟ یہاں پہ نظر آ رہا ہے بلا حصر. ٹھیک ہے. تو اس میں دو چیزیں کیا ہے؟ ایک یہ کہ مستغرق ہے جمیع افراد ہی کے لیے، صحیح، یہ ایک ایلیمنٹ ہے. اور دوسرا ایلیمنٹ کیا ہے؟ بلا حصر، بغیر لمٹ کے. ایک تو یہ کہ سب کے سب شامل ہے، دوسرا ہے کہ لمٹ نہیں ہے. لمٹ والے کون سے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم 100 کہتے ہیں، 100 کہتے ہیں یا 1000 کہتے ہیں، تو اس میں شامل تو سب کے سب ہیں لیکن اس میں نمبر کی لمٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. جیسے 100 کہا تو 100 کی لمٹ ہو گئی ہے، پھر 101 102 اس میں شامل نہیں ہے. 1000 کہا تو 1000 کی لمٹ ہو گئی ہے، کوئی بھی آپ نمبر لے لیں. اب جب ہم خاص کہیں گے تو خاص سے کیا مراد ہوگی؟ ایک تو یہ کہ وہ جمیع افراد کو شامل نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو پھر حصر کے ساتھ کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس کی دو کیریکٹرسٹکس کیا ہوں گی کہ یا تو وہ اپنے اندر تمام افراد کو شامل نہیں کرے گا، یا اگر اپنے اندر تمام افراد کو شامل کرے گا تو پھر وہ حصر کے ساتھ ایک لمٹ کے ساتھ کرے گا. مثال کے طور پہ جب ہم نے کہا تھا کلمہ الانسان، الانسان، اور یہ اگر الاستغراقیہ ہو تو الانسان سے مراد کیا تھا؟ تمام کے تمام انسان بغیر کسی لمٹ کے. ٹھیک ہے. اب اگر یہ عام ہے اور میں کہوں حامد، اب حامد کیسا ہے؟ یہ کسی معین شخص کا نام ہے. اب یہ کیسے ہے؟ یہ انسانوں میں خاص ہو گیا. اگر میں کہوں جا الانسان، تمام کے تمام انسان آ گئے، تو اس میں سب انسان شامل ہیں. لیکن اگر میں کہوں جا حامد، کیا حامد انسان ہے؟ انسان تو ہے، لیکن میری مراد حامد کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اب صرف ایک معین شخص مراد ہے. ٹھیک ہے. یا اگر میں کہتا ہوں 100 طلاب یا 100 طالب، 100 طالب کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ حصر آ گیا تو یہ بھی خاص ہو گیا. یعنی 100 اسٹوڈنٹس آئے تو اب یہاں پہ اسٹوڈنٹس تو ہے سارے کے سارے، لیکن 100 کی لمٹ تک ہے. 100 کے بعد والوں کی میں بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی. تو خاص کیسا ورڈ ہوگا جو کہ یا تو جمیعی افراد کو شامل نہ کر رہا ہو یا پھر حصر کے ساتھ شامل کر رہا ہو. ٹھیک ہے. فی ذات ہی ایسا ہوگا. تو ایک ہے ورڈ خاص ہونا، یہ اپوزٹ ہے عام کا. دوسرا ایک ورڈ ہوتا ہے تخصیص. تخصیص کا کیا معنی ہوگا؟ خاص تو خود ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ یا تو جمیع افراد کو شامل نہیں کیے ہوئے، یا اگر شامل کیے ہوئے تو لمٹ کے ساتھ ہے.
تخصیص سے کیا مراد ہوگی؟ تخصیص کا مطلب ہوتا ہے عام کو خاص بنانا. اب عام کو خاص کیسے بناتے ہیں کہ عام میں یا تو آپ اس کے جمیعی افراد میں سے کچھ کو نکال دیں یا پھر آپ اس کو ایک حصر لگا دیں, ایک لمٹ لگا دیں. ٹھیک ہے, تو خاص اور تخصیص میں ایک فرق ہے. فرق کیا ہے کہ خاص خود ایک ایسا کلمہ ہوگا جو کہ معین پہ دلالت کر رہا ہوگا لمٹ کے ساتھ. تخصیص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی عام کو خاص بنانا یا ٹیکنیکلی عام کے کچھ افراد کو نکال دینا اس میں سے, تو یہ کہلائے گی کہ اس کی تخصیص ہو گئی. ٹھیک ہے, یعنی تخصیص عام کی جاتی ہے, خاص بذات ہی خاص ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب میں نے کہا مثال کے طور پہ کہ سارے اسٹوڈنٹس آئے سوائے حامد کے, تو میں نے کیا کیا, سارے اسٹوڈنٹس آئے عام شامل کیا, لیکن پھر میں نے اس میں اس کی تخصیص کیا کر دی سوائے حامد کے, کہ حامد یا مثال کے طور پہ تمام اسٹوڈنٹس آئے سوائے مردوں کے, تو میں نے اس کی کیا کر دی, عام میں سے تخصیص کر دی. اگر میں صرف یہ کہوں حامد آیا, تو اب یہاں پہ میں تخصیص نہیں کر رہا, میں صرف ایک خاص کا حکم بیان کر رہا ہوں کہ حامد آیا. ٹھیک ہے, تو خاص اور تخصیص میں تھوڑا سا فرق ہے. خاص ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے جو کہ خود معین پہ دلالت کرے, جبکہ تخصیص سے مراد کیا ہوتی ہے کہ عام کو خاص بنایا جائے. ٹھیک ہے جی, اور یہ کیا وزن ہے تخصیص؟ وزن تفعیل ہے, مصدر تفعیل ہے, تو ماضی کیا ہوا؟ خصص یخصص تخصیص. اس کا اسم الفاعل کیا بنے گا؟ اسم الفاعل کیا بنے گا؟ خصص یخصص. اسم الفاعل کیسے بناتے ہیں؟ ابواب مزید فی کا. مزید فی کا اسم الفاعل بناتے کیسے ہیں؟ صیغۃ المضارع لیتے ہیں, اس کی علامت مضارع ہٹا کے کیا کرتے ہیں؟ میم لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسم ہونے کی وجہ سے اس کو تنوین کر دیتے ہیں. اسم الفاعل میں یہ کسرہ رہتا ہے اور اسم المفعول میں فتحہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اسم المفعول کیا بن جائے گا؟ مخصص, یعنی مخصص. تو مخصص کا معنی کیا ہوگا؟ جو خاص کرے, تخصیص کرنے والا. ٹھیک ہے, تو جب یہ ہم کلمہ استعمال کرتے ہیں تخصیص کرنے والا, تو اس سے کبھی مراد ہو سکتی ہے شارع. ٹھیک ہے, یعنی شارع نے خاص کیا, اور کبھی اس سے مراد ہو سکتی ہے وہ دلیل جو کہ عام کو خاص کر دے. مثال کے طور پہ کوئی آیت آ گئی, تو ہم آیت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت مخصص ہے کسی عموم کی. یا پھر شارع بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص کر دیا ہے عام سے, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیا عام سے. ٹھیک ہے, پھر شارع میں ویسے تو اللہ تعالیٰ انکلوڈیڈ ہے, شارع کا مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں, لیکن کانٹیکس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ انہی کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ شریعت ملی ہے. پھر جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ عام کے کچھ صیغے ہوتے ہیں یا کچھ خاص طریقوں سے عام کیا جاتا ہے, تو اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ خاص کس طریقے سے کیا جاتا ہے. خاص کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ یہ میں نے کیا لکھا ہے؟ جاءت طلاب. ٹھیک ہے, اب یہ عام ہے یا خاص ہے؟ عام ہے. الطلاب تمام کے تمام اسٹوڈنٹس آئے. اس عام کو میں خاص کیسے کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, جب ہم کسی جنرل چیز سے کسی چیز کو نکالتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں کہہ سکتا ہوں تمام اسٹوڈنٹس آئے سوائے کسی کے. ٹھیک ہے, سوائے کے لیے عربی میں کیا ورڈ ہے؟ استثناء. ٹھیک ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے استثناء کا, استثناء. ٹھیک ہے, اس میں الا بھی استعمال ہوتا ہے,
اللہ یا اس کے علاوہ بھی کچھ کلمات ہوتے ہیں سوا حاشا ما عدا وغیرہ. ٹھیک ہے, تو عام کو خاص کرنے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا استثناء کر دیا جائے. ٹھیک ہے, دوسرا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ دوسرا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے شرط رکھ دی ہر کوئی جنت میں جائے گا سوائے کر دوں گا تو یہ استثناء ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہر شخص جنت میں جائے گا جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. یہ اللہ تو استثناء کر رہا ہے نا. اگر میں کہوں گا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے وہ جو ایمان لائے تو یہ تو الٹی بات ہو جائے گی. تو وہاں پہ کہیں گے ہر شخص جہنم میں جائے گا سوائے وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. لیکن یہ سوائے شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں آپ لوگوں نے عربی میں ابھی نہیں پڑھا شاید. جائے گا, ہر کوئی جائے گا, لیکن کس طرح خاص کر دیا, شرط لگا کے کہ جو نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے شریعت میں کہ پہلے جواب شرط مینشن کر دیا جائے گا کہ جنت میں جائے گا وہ جو نیک عمل کرے گا, شرط بعد میں آ جاتی ہے. تو ایسا دونوں ممکن ہے. تیسرا ایک طریقہ کیا ہو سکتا ہے, جاء الطلاب, جی معا کا مطلب ہوگا ساتھ, کسی کے ساتھ ہے. میں اس میں کیا کروں اس لفظ کے ساتھ کہ میں اس کو کچھ اس کی تخصیص کر دوں کہ میری مراد سارے اسٹوڈنٹس نہ ہو, ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹس ہو. کیسے کر سکتا ہوں؟ یا محدود عدد بیان کرتے ہیں, صحیح بات ہے آپ کی. یا پھر میں اگر کہہ دوں جاء الطلاب الطوال, کیا کر دیا میں نے اس کو اس کے عام سے اب میں نے اس کو خاص کر دیا ہے کہ جب جاء طلاب الطوال کہا تو اب کون شامل نہیں ہے, جو چھوٹے قد کے وہ شامل نہیں ہے. میں نے بڑے قد والوں کا ذکر کر دیا تو اس میں سے میں نے کچھ کو نکال دیا. ٹھیک ہے, اچھا اب ایک ہمیں فرق دیکھنا ہے, ایک ہے صفت لغوی یا معنوی اور ایک ہے صفت بے اعتبار گرامر. ٹھیک ہے, نحوی. نحوی صفت کیا ہوتی ہے, گرامر کی صفت کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں حامد طویل, کیا یہ کلمہ گرامر کے اعتبار سے صفت ہے یا نہیں ہے؟ حامد طویل, کیا یہ کلمہ طویل گرامر کے اعتبار سے اس کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ پکا؟ جی یہ کیا ہے, صفت نہیں ہے بلکہ خبر ہے. گرامر کے اعتبار سے خبر ہے. کیوں خبر ہے؟ کیونکہ صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے کس چیز میں, اس کی وسعت میں اور اس کے اعراب میں لازمی طور پہ. یہاں پہ حامد جو ہے وہ معرفہ ہے لیکن یہ نکرہ ہے. اس کو صفت موصوف بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا, مجھے کہنا پڑے گا حامد الطویل. اب کیا ہوا, یہ صفت موصوف بن گئے. ٹھیک ہے, تو یہ صفت ہے گرامر کے اعتبار سے. لیکن جب میں نے کہا حامد طویل تو آپ کو طویل کیا لگ رہا ہے, معنوی اعتبار سے یہ صفت ہے. ٹھیک ہے, معنوی اعتبار سے میں حامد کی کوئی صفت ہی بیان کر رہا ہوں نا, حامد لمبا ہے تو لمبا ہونا حامد کی صفت بیان کی جا رہی ہے. تو معنوی اعتبار سے یا میں نے کیا ورڈز وغیرہ لغوی اعتبار سے تو یہ صفت ہے لیکن گرامر کے اعتبار سے صفت نہیں ہے. اب یہ جو ہم طریقے ڈسکس کر رہے ہیں کہ عام کو خاص کرنا, اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی صفت بیان کر دی جائے, لیکن اس صفت سے مراد گرامر کی صفت آپ صرف نہیں رکھیے گا
اس صفت کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ گرامر کی صفت کے طور پہ کر دیا جائے, 2-3 اور طریقے بھی ہیں, وہ شیخ صاحب ذکر کریں گے تو پھر ہم اس کو اس میں دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے جی. لیکن اس صفت کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس صفت سے مراد جو ہے وہ معنی صفت ہے, نہ کہ گرامر کی صفت. اچھا, یہ جو خیر خاص کرنے کے طریقے ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں منفصل اور ایک ہوتے ہیں متصل. منفصل کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہ آپ نے پڑھا تھا ضمائر میں, ضمائر منفصل بھی ہوتی ہے اور متصل بھی ہوتی ہے. منفصل کا کیا مطلب ہوتا ہے, الگ سے آتی ہے, ٹھیک ہے, الگ سے آتی ہیں. اور متصل کا کیا مطلب ہوتا ہے, جو جڑی ہوئی آتی ہیں. یہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے یہ جو ہے یہ تخصیص کے طریقے ہیں متصل. استثناء کب ذکر کیا جاتا ہے, کلام میں. میں کہہ دوں سارے اسٹوڈنٹس آئے سوائے حامد کے, میں نے ایک ہی لفظ میں بات کہہ دی. اگر میں آج کہوں سارے اسٹوڈنٹس آئے اور کل آ کے میں صرف یہ کہتا ہوں سوائے حامد کے, تو کیا سینس بنے گا, نہیں بنے گا, کیونکہ بیچ میں نے اتنی ساری باتیں کی ہیں. یہ سوائے حامد کے میری کس بات پہ اپلائی ہو رہا ہے, اس کا سینس نہیں بنے گا. تو یہ متصل ہے. جو نیک عمل کرے گا, پھر آپ 2-3-10-4 باتیں کریں پھر آپ کہیں وہ جنت میں جائے گا, تو یہاں پہ بھی کیا ہو گیا, یہ متصل نہیں رہا, اس کا سینس بھی نہیں بنے گا. اسی طرح صفت جو ہے وہ عام طور پہ جب ذکر کی جائے گی تو پھر وہ ساتھ ہی ذکر کی جائے گی. جیسے میں نے کہا جا طلاب الطوال, تو یہ میں نے اس طلاب کو خاص کر دیا صفت لگا کے, یہ بھی کیا اس کے متصل ہے. منفصل کس طرح کی ہوتی ہے, مثال کے طور پہ میں آپ کو آج کہوں کہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے اسائنمنٹ سبمٹ کرا دیں ٹائم پہ. 2 دن بعد کوئی اسٹوڈنٹ مجھے کہتا ہے کہ سر آج میری طبیعت خراب ہو گئی, میں ٹائم پہ نہیں سبمٹ کرا سکتا, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ڈیلے کر دیں. تو میں نے کیا کیا, اپنا ایک جو پچھلے 2 دن پہلے عام حکم دیا تھا اس کو آج میں نے خاص کر دیا کہ میں نے ایک شخص کو اس میں سے نکال دیا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح شریعت میں کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے قرآن کی کوئی آیت ہو عام ہو, کوئی حدیث آ جائے وہ اس کو خاص کر دے, ٹھیک ہے, یا کوئی حدیث ہو وہ عام ہو, قرآن کی کوئی آیت یا کوئی قیاس یا اجماع جو ہے اس کو خاص کر دے. تو تخصیص کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک متصل اور منفصل. متصل کی یہ کچھ ٹائپس ہیں, اس میں اور بھی ہو سکتی ہیں چیزیں, اور منفصل سے مراد وہ کہیں اور ذکر کی گئی ہو انشاءاللہ. جی, کیا آپ کی ریکویسٹ ہے وہ بتا دیں پلیز, جو آپ کا میسج آیا ہے, ایک ریکویسٹ کرنی تھی. جی, آپ میں یہاں سے کوئی ریڈ کرنا چاہے گا یا آن لائن والوں سے ریکویسٹ کی جائے؟ جی, یہ پیج نمبر ہے 38, الخاص. اس کی اصطلاحاً جو ہے وہ تعریف دیکھنی ہے. وہ تو لغتاً ہے ضد العام, ٹھیک ہے. الخاص تعریفه, الخاص لغة ضد العام, واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بالشخص أو عدد كأسماء الأعلام أعلام كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. اصطلاحاً اللفظ الدال على محصور, یہ کیسا ورڈ ہے جو کہ دلالت کرتا ہے کس پہ, محصور پہ. محصور یعنی لمیٹڈ پہ, معین پہ, محدود پہ. کس طرح اس کو محدود کرتا ہے, یا وہ ایک خاص شخص ہوگا, یا پھر کوئی خاص کوانٹٹی ہوگی, عدد ہوگی. جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا اسماء الاعلام, علم کس کو کہتے ہیں, نام, کوئی کسی خاص شخص کا کسی خاص جگہ کا نام ہو اس کو کہتے ہیں علم. تو یہ جو اعلام ہے یہ خاص کرتے ہیں. دوسرا اشارہ کرنا, مثال کے طور پہ میں نے کہہ دیا مجھے یہ کتاب دیں, تو میں نے کیا کر دیا, ایک خاص کتاب کو معین کر دیا کہ مجھے صرف یہی کتاب چاہیے. یا پھر عدد آپ نے کہہ دی 10 کتابیں دے دیں, تو اب یہ 10 سے جو ہے میں نے کتابوں کو خاص کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا اب یہ دیکھیں التخصیص. تخصیص کو اصطلاحاً دیکھیں, اسی کے فخرج بقولنا, چلے پڑھ لیں وہی پڑھ لیں. فخرج بقولنا على محصور العام, والتخصيص اللغة ضد التعميم, واصطلاحا اخراج بعض افراد العام. تخصیص کا معنی کیا ہوتا ہے اصطلاحاً,
اخراج بعض افراد العامی، کیا کرنا؟ عام کے کچھ افراد کو خارج کر دیں. نکال دینا. کہ ایک حکم عام آیا تھا، اس میں کیا تھے؟ سب شامل تھے، کیونکہ عام بائی ڈیفینیشن کیا کرتا ہے؟ اپنے اندر سب کو شامل کرتا ہے. آپ نے اس سب میں سے کچھ کو جب نکال دیا تو آپ نے اس عام کی کیا کر دی؟ تخصیص کر دی. تو تخصیص اخراج بعض افراد العامی، کہ عام میں سے کچھ کو نکال دینا. اب دیکھیں اوپر شیخ صاحب نے بیان کیا خاص. خاص بھی ذاتی ہی کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسا کلمہ ہوتا ہے جو خود کسی محصور معین پہ ہی دلالت کرتا ہے، اس میں عموم نہیں ہوتا. تو خاص خود ایک ایسا ورڈ ہوگا جو کہ معین پہ دلالت کر رہا ہوگا. اور تخصیص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ عام کو خاص کرنا. ٹھیک ہے. اب عام کو خاص مختلف طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اس میں ضروری نہیں ہے اشارہ یا یہ چیزیں بھی شامل ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا والمخصص بکسر الصاد. بکسر الصاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسم الفاعل کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. یہ فاعل التخصیصی، تخصیص کرنے والا. اور وہ اصل میں کون ہے؟ الشارع، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے. وَيُطْلَقُ عَلَى الدَّلِيلِ الَّذِي حُصِلَ بِهِ التَّخْصِيصُ. اور کبھی کبھی اس دلیل پہ بھی اطلاق اس کا کیا ہے؟ نہیں، اس دلیل کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے جس کے ذریعے ہمیں تخصیص حاصل ہو. قرآن کی آیت آئی عام، کوئی حدیث آئی اس نے اس کو خاص کر دیا، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ مخصص ہے اس عام کے لیے. ٹھیک ہے جی. تعمیم جو ہے وہ تخصیص کا اپوزٹ ہے. تعمیم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو عام بنانا. تعمیم کر دینا یعنی اس چیز کو عام بنا دینا، عموم کر دینا یعنی کہ اس کے اندر سب کو شامل کر دینا. اچھا، اب شیخ صاحب نے کہا دلیل التخصیص جو ہے وہ نوعان، دو طرح کی ہوتی ہے، یا متصل ہوتی ہے یا پھر منفصل ہوتی ہے. متصل سے مراد کیا ہے؟ پڑھیں. فالمتصل فالمتصل جی ما لا يستقل بنفسه یستقل. بنفسه. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، یعنی متصل وہ اس طریقے سے خاص کرنا، یعنی وہ عبارت اگر اس کو ہم الگ سے دیکھیں گے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا. میں آپ کو ابھی کہتا ہوں سوائے حامد کے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ سوائے حامد کے مراد کیا ہے؟ یہ کلام جو ہے یہ لازمی طور پہ کسی چیز سے متصل ہونا ضروری ہے. اگر میں کہوں سب کے سب گھر پہ چلے جائیں سوائے حامد کے، تو یہ سوائے حامد کے کا سمجھ میں آئے گا. لیکن اگر میں اس کو الگ سے مینشن کروں گا تو اس کے اندر معنی ہی اس کا واضح نہیں ہوگا. تو متصل مخصص کیا ہوگا؟ جو کہ صرف اسی وقت تخصیص کر سکتا ہے جب تک کہ وہ عام کے ساتھ مل کے آ رہا ہو. اگر ہم اس کو الگ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ اپنا معنی نہیں واضح کر سکے گا. اور منفصل کیا ہوتا ہے؟ ما يستقل بنفسه. ما يستقل بنفسه، جو کہ خود اپنی ذات میں کھڑا بھی ایک معنی دے سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ حامد جو ہے وہ تھرسڈے کو اسائنمنٹ سبمٹ کرے. شیخ یستقل کا مطلب کیا ہے؟ استقلال، استقل ہوتا ہے قائم ہونا، کہ اس کا کوئی معنی ہو. ویسے قام یقوم کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے ما یقوم بنفسی، جو کہ خود قائم ہو جائے. اب مثال کے طور پہ باڈی پارٹس ہیں ہمارے کان. ٹھیک ہے، یہ ہمارا کان جو ہے یہ بنفسی استقلال نہیں رکھتا. کان اسی وقت تک کام کرے گا جب تک وہ انسان کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کان کو نکال کے رکھ دیں یہ فنکشن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور ویسے خیر خراب وغیرہ بھی ہو جائے گا. الطلاب تو معرفہ ہے، آپ اسے نکرہ کہہ رہے ہیں. نہیں، معرفہ میں نے نکرہ نہیں کہا تھا اس کو، میں نے الطلاب کو نکرہ نہیں کہا تھا، میں نے اس کو عام کہا تھا، نکرہ نہیں کہا تھا. اگر نکرہ کہا تھا تو مجھ سے غلطی ہوئی تھی. منفصل میں جب نہیں سینس بن رہا ہو تو اس کو قسم میں، یہ آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. منفصل میں جب سینس نہیں بنے، منفصل میں سینس بنے گا لیکن اگر الگ سے اس کو دیکھیں گے تو سینس نہیں بنے گا. اس کو لازمی طور پہ عموم کے ساتھ یعنی یہ جو بھی مخصص ہوگا یہ جب اس کی پیچھے جو حصہ ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا تبھی جو ہے وہ اس کا سینس بنے گا. منفصل جیسے آپ نے ضمائر دیکھی ہے نا، ضمائر میں مثال کے طور پہ کہاں سے لکھوں، ضمائر میں منفصل ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ کوئی مثال دیں منفصل ضمیر کی. ٹھیک ہے، ہوا. ہوا کیا ہوا کو الگ سے لکھا جا سکتا ہے؟ الگ سے لکھا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مرفوع کی جگہ پہ آئے گا. ٹھیک ہے، اور مرفوع مبتدا کے طور پہ آ سکتا ہے. یہ
اب یہ خبر اس کو چاہیے ہوگی لیکن ہوا واضح ہے. متصل کیا ہوگی؟ اب مثال کے طور پہ یہ ہو ضمیر ہے, یہ عربی میں آپ کو کہیں پہ بھی خالی ہو لکھی ہوئی نہیں ملے گی, لازمی طور پہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوگا. اگر یہ مجرور ہے تو یا حرف جر ہوگا, مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں فی ہی, یا اگر آپ اس کو مضاف الیہ بنا سکتے ہیں کتابہ, یا آپ اس کو اگر منصوب مانیں گے تو اس کو آپ مفعول بنا سکتے ہیں نصرہ. لیکن یہ ہو خالی خود نہیں ملے گا آپ کو کہیں پہ بھی, لازمی طور پہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ جڑا ہوا ہوگا. تو یہ متصل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ الگ سے قائم نہیں ہو سکتی. اگر الگ سے قائم کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ والی استعمال کرنی پڑے گی, اور یہ والی کون سی ہوتی ہے؟ منفصل. یا پھر اس کا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے, آپ نے نصب میں شاید پڑھا ہے, نصب والی ضمیر جو ہوتی ہے اس کو منفصل لانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے, اس کے پہلے ایا لگایا جاتا ہے. ایا پڑھا ہے, یاد ہے؟ ایاہو. اب اس کو ہم منفصل لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو متصل کا معنی جو کہ خود کھڑا نہیں رہ سکتا, خود قائم نہیں ہو سکتا. آپ سمجھ رہے, مثال کے طور پہ چھوٹا سا بچہ ہے, وہ خود زندہ نہیں رہ سکتا, وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ پیرنٹ سے متصل رہے گا. لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو وہ منفصل ہو جاتا ہے, اب وہ خود اپنے آپ کو سسٹین کر سکتا ہے وغیرہ. ٹھیک ہے جی. عام نکرہ ہوتا ہے, نہیں عام نکرہ نہیں ہوتا, یہ بات صحیح نہیں ہے کہ عام نکرہ ہوتا ہے, عام معرفہ بھی ہو سکتا ہے. کیا جی فمن المخصص المتصل مخصص المتصل فمن المخصص المتصل. اولا الاستثناء وهو لغة. اچھا لغتن کو چھوڑ دیں, اصطلاحاً دیکھ لیں. اخراج بعض افراد العامة. اخراجو بعضا کیوں؟ بعض اخراجو نہ اللہ نہ تنوین ہے, کیا بنے گا؟ بعض. اخراج پہ اگر ال نہیں ہے, تنوین نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ یہ مضاف ہوگا. جب یہ مضاف ہے تو بعد والا کیا ہوگا؟ بعضی. اخراج بعضی افراد العامی بإلا او احدى اخواتها. استثناء کیا ہوتا ہے؟ اخراج بعض افراد العامی بإلا او احدى اخواتها. یہ اخواتها کیا ہوتے ہیں؟ دوسرے اس کی بہن, یعنی اس کی طرح کے جو دوسرے کلمات ہیں. جیسے آپ نے انا و اخواتها پڑھا ہے, انا, انا, کانا, لاکننا, اسی جی اس کے جو سسٹرز ہوتے ہیں, یعنی وہ کلمات جو کہ اسی کی طرح کا عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو الا جو ہے وہ مین کلمہ ہے استثناء کے لیے عربی میں ہے, لیکن اس کے معنی میں اور بھی کلمات ہیں, جیسے کہ سوا بھی استعمال ہوتا ہے, حاشا بھی استعمال ہوتا ہے وغیرہ. ٹھیک ہے جی. وقوله تعالى ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ عموم کہاں پہ تھا اس آیت میں؟ الانسان. الانسان میں ال جو تھا یہ کون سا ال تھا؟ جنس کا نہیں تھا. اللفظ المستغرق لجميع افرادی, تو یہ الاستغراقیہ تھا. ٹھیک ہے, کہ اس میں تمام کے تمام انسان شامل تھے. تو اگر صرف اسی آیت کو دیکھتے ہیں ان الانسان لفی خسر, تو اس آیت میں کیا ہے؟ جمیع انسان, عموم ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے فوراً بعد آیت آ گئی, اس نے اس کو کیا کر دیا؟ خاص کر دیا. تو یہاں پہ تخصیص ہو گئی کس کے ذریعے؟ اللہ کے ذریعے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان کے جو کہ. اچھا اب اگر ہم پہلی آیت کو چھوڑ دیں, اگر ایک شخص صرف دوسری آیت پڑھتا ہے, ٹیکنیکلی سورہ عصر کی اگر صرف تیسری آیت پڑھتا ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, تو کیا اس کو معنی سمجھ میں آئے گا؟ دوسری آیت وہ پڑھے ہی نہ, اس کے سامنے صرف یہ آیت لکھی ہو کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, انہوں نے نیک عمل کیا اور حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی, ان کے سوا کیا؟ کس چیز کے سوا؟ ٹھیک ہے. اس کا یہ سیاق, اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس سے واضح نہیں ہوگا. تو یہ آیت متصل ہی معنی دے گی, منفصلاً یہ معنی نہیں دے گی. ٹھیک ہے. تو یہ متصل اللہ جو ہے یہ متصل کے طور پہ استعمال ہوگا.
تو تخصیص جو متصل مخصص ہے اس میں پہلی قسم کیا ہے؟ استثناء. استثناء کیا ہوتا ہے؟ تخصیص کرنا، یعنی عام کے کچھ افراد کو نکال دینا. کس کے ذریعے نکالنا؟ الا، یا پھر ان کلمات کے جو کہ الا کے معنی میں ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ شروط الاستثناء کو چھوڑ دیں، یہ ٹاپک ہم نہیں ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں کچھ تفصیل ہے جو کہ فی الحال ہمارے مقصد کی نہیں. آپ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. نیکسٹ پیج پہ یہ بیچ میں اگر آپ ڈھونڈیں گے یہاں پہ لکھا ہے ثانین من المخصص المتصل. ثانيا من المخصص المتصل الشرط وهو لغة الشرط. ٹھیک ہے. پہلا کیا تھا؟ پہلا مخصص کیا تھا؟ استثناء. دوسرا مخصص کیا ہے؟ الشرط. لغتاً العلامة، والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بأن الشرطيات أو إحدى أخواتها. صحیح. ثانیاً یہ پیج اس کے نیکسٹ پیج تھا، پیج نمبر 40. پیج 40 پہ یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اس کے نیچے والا پیراگراف ہے ثانیاً. ثانیاً من المخصص المتصل الشرط. پہلا استثناء ذکر کیا تھا، دوسرا یہ کہ شرط. شرط کیا ہوتی ہے؟ تعلیق شیء بشیء. تعلیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعلق نہیں، علق یعلق تعلیق. یہ اگر آپ کو یاد ہو اصول حدیث میں ہم نے ایک ورڈ پڑھا تھا معلق، الخبر لٹکا ہوا ہونا. تو تعلیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لٹکا دینا یا اٹیچ کر دینا. تعلیق شیء بشیء اس کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو لٹکا دینا دوسری چیز سے. ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کو ڈیپینڈ کرا دینا دوسرے پہ. ٹھیک ہے، جیسے ہم کسی شخص کو کہتے ہیں نا یار آپ نے تو مجھے لٹکا دیا، یعنی آپ نہیں کر رہے تو میں بھی نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے. تعلیق شیء بشیء کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا، لٹکا دینا، اٹیچ کر دینا. وجوداً او عدماً. وجود اور عدم جو ہے اپوزٹس ہیں. وجود ایگزسٹنس میں ہونا اور عدم نان ایگزسٹنس میں ہونا یعنی نہ ہونا. وجود ہونا اور عدم نہ ہونا. کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ لٹکا دینا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے. اب ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے یہ جو دو چیزیں ہیں شرط اور جواب الشرط، کبھی ایسا ہوگا کہ جب شرط موجود ہو تو جواب شرط موجود ہو. اگر آپ نے نیک عمل کیے تو آپ جنت میں جائیں گے. یہاں پہ عمل کے ہونے کا وجود تعلق کر دیا ہے، اس کا لٹکا دیا ہے کس چیز سے؟ جنت میں جانے سے. تو وجود کا تعلق یا وجود کی تعلیق بھی وجود. اگر آپ جنت میں جائیں گے، اگر آپ نیک عمل نہیں کریں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. یہاں پہ عدم کا تعلق بنا دیا ہے عدم سے، یا عدم کو لٹکا دیا ہے عدم سے کہ اگر آپ نیک عمل نہیں کریں گے یعنی آپ کا نیک عمل کا وجود نہیں ہوگا، عدم ہوگا، تو آپ جنت میں بھی نہیں جائیں گے. یا پھر آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ایک چیز کے عدم کو دوسری چیز کے وجود پہ لا دیں یا وجود کو عدم پہ لا دیں کہ آپ نے نیک عمل کیا تو آپ جہنم میں نہیں جائیں گے، یا آپ نے نیک عمل نہیں کیا تو پھر آپ جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ وجود اور عدم کا آپ کو معنی کلیئر ہوگا کہ وجود اور عدم کے اعتبار سے دو چیزوں کے درمیان ایک ریلیشن کر دینا کہ ایک چیز دوسری چیز پہ ڈیپینڈ کر جائے. اور اس کا گرامیٹیکلی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ان، یہ جو اس میں حرف ہے ان الشرطیہ، ان کے اور بھی معنی ہوتے ہیں، ان نافیہ بھی ہوتا ہے. تو ان جو شرط کے معنی میں آتا ہے یا پھر اس طرح کے اور جو ادوات ہیں اور جو کلمات ہیں جو کہ شرط کے معنی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ لو بھی آتا ہے اور بھی طریقے ہیں. عمل اور جزا، عمل اور جزا ٹھیک ہے آپ اس طرح کہتے ہیں، شرط اور مشروط کہتے ہیں، شرط جواب شرط کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ڈیپینڈ کرا دیا کہ جب یہ چیز ہوگی تو دوسری ہوگی یا نہیں ہوگی. اب اس کی آگے مثال دیکھیں جی. والشرط مخصص الشرط مخصص سواء تقدم ام تأخر. تو شرط جو ہے وہ مخصص ہے، چاہے وہ اپنے جواب یا اپنی جزا سے پہلے آئے یا اپنے بعد میں آئے. اور ان کی دونوں کی مثال شیخ صاحب دے رہے ہیں جی. مثال المتقدم آپ کے مائک میں آواز جا نہیں رہی شاید.
مثال المتقدم قوله تعالى متقدم مقدم قوله تعالى قوله تعالی في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. جی اس آیت کا ترجمہ کریں. فَإِن تَابُوا پس اگر تم توبہ کرو صحیح پس اگر تم توبہ نہیں کرو اگر اور تم نماز توبہ کرو بس اگر توبہ کر لیں اگر تابو اگر کون توبہ صحیح وہ ہم توبہ کریں ٹھیک ہے بس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں فخلو سبیلہم اور بس یعنی پھر خلو پھر سبیلہم تم چھوڑ دو تم چھوڑ دو ان کے راستے کو. یہاں پہ شرط کیسے بیان کی ہے؟ ان سے جو ہے وہ شرط آ گئی اور فا جو ہے وہ جزا کا آ گیا کہ اگر وہ یہ کام کر لیں تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا تھا؟ فخلو سبیلہم سبیلہم ان کا راستہ. یہ کیا تھا؟ عموم تھا اس میں سارے کے سارے ان کے راستے چھوڑ دو. لیکن کب چھوڑو گے؟ اس عموم کی تخصیص کیسے ہو گئی؟ شرط لگا کے کہ اگر وہ یہ کریں تو پھر ان کا راستہ چھوڑنا ہے. یعنی کہ مراد کیا ہوگی؟ اس کے مخالف مراد کیا ہوگی؟ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر ان کا راستہ نہیں چھوڑا جائے گا. ٹھیک ہے. اور متاخر اچھا اسے متقدم کیا ہے؟ شرط متقدم ہے. ان پہلے ان شرط آ گئی پھر فا جزا آ گئی. اور متاخر کی مثال والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. اور جو لوگ روکتے ہیں یبتغون کا کیا مطلب؟ تلاش کرتے ہیں جو لوگ تلاش کرتے ہیں کتاب میں کتاب کو مما ملکت ایمانکم. جی ملکت کا مطلب مما ملکت ایمانکم سے کیا مراد ہے؟ ملکت ایمانکم یہ جو سورہ مومنون کی شروع کی آیت ہیں قد افلح المؤمنون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. ما ملکت ایمانهم کی اس طرح استعمال ہوتی ہے غلاموں پر. ٹھیک ہے یعنی جو تمہارے غلام ہیں ملکیت میں ہیں جو تمہارے ان میں سے جو کتاب تلاش کر رہے ہوں. کتاب کیا ہوتا ہے؟ فکاتبوہم یہ ایک طریقہ ہوتا تھا کتاب. یہ آپ نے ان کا ایک مشہور واقعہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کون آئی تھی؟ یہ جو ولا کے معاملے میں مشہور حدیث ہے وہ جو آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے اوپر اتنا جو ہے مکاتبہ رہ گیا ہے. مکاتبہ بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ غلام جو ہوتا تھا غلام اپنے مالک کے ساتھ یہ طے کرتا تھا کہ میں آپ کو اتنے پیسے اگر ریٹرن کرا دوں تو آپ جو ہے مجھے آزاد کر دیں گے. یہ ہوتا تھا مکاتبہ. مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میں اگر آپ کو 1 لاکھ روپے دلوا دوں تو آپ مجھے معاف کرا دیں گے معاف کر دیں گے یعنی میں آزاد ہو جاؤں گا. اب وہ وقتاً فوقتاً 50,000 کہیں سے کر لیا 10,000. تو اس میں آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے یعنی والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم تم میں تمہارے جو غلام وغیرہ ہو ان میں سے یہ جو کتاب تلاش کر رہے ہو یعنی وہ آزاد ہونے کی خواہش رکھتے ہو آزاد ہونا چاہ رہے ہو فکاتبوہم تو تم ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو. لیکن کب کرو؟ ان علمتم فیہم خیرا تم جان لو اس میں کوئی بھلائی. ٹھیک ہے کہ اگر تم نے یہ جان لیا کہ وہ کیا ہے خیر والے ہیں. یعنی خیر سے مراد یہاں پہ کیا ہوگی؟ پھر یہاں پہ مراد عام طور پر ایمان لی جاتی ہے کہ ایمان والے ہوں. اب یہاں پہ شرط کہاں پہ آئیے؟ ان آئیے اور ان سے پہلے کیا آ گیا ہے؟ فکاتبوہم. یہ جو جزا ہے کاتبوہم تم ان سب کو مطلقاً جو ہے ان سے مکاتبہ کر لو. لیکن شرط نے اس کو پھر خاص کر دیا ان علمتم فیہم خیرا یعنی سب کے سب کی بات نہیں ہو رہی ان علمتم فیہم خیرا. ویسے اس میں جو عام کلمہ تھا وہ کون سا تھا؟ الذین. اس میں موصولہ جو تھا یہ عموم کے لیے تھا یعنی ہر وہ شخص تمہارے غلاموں میں سے جو کہ مکاتبہ تلاش کر رہے ہو مکاتبے کی کوشش کر رہا ہو تو تم کیا کرو تم ان سے مکاتبہ کر لو. اب یہ عموم تھا جو بھی تلاش کر رہا ہو اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دو. لیکن اس کی تخصیص کیسے ہو گئی؟ شرط بیان کر کے کہ اگر تم ان میں خیر جانو. ٹھیک ہے اور یہاں پہ جزا پہلے آ چکی ہے فا سے
اور ان جو ہے شرط کے ساتھ بعد میں آیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا چلیں یہ کرنے کی کوشش کریں. ثالثاً الصفة وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال من نعت أو بدل أو حال. ما اشعر بمعنى يختص به او يختص به بعض افراد العام من نعت او بدل او حال. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ صفت سے مراد وہ نحوی صفت نہیں لیں گے. نحوی صفت جو ہے وہ ان کے نعت کے معنی میں استعمال ہوگی. ٹھیک ہے, جو نعت کا غلبہ انہوں نے استعمال کیا ہے. بدل اور حال آپ نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تینوں گرامر کے ایسپیکٹس ہیں, نعت, بدل اور حال. یعنی کلام میں کوئی ایسا ورڈ آ جائے جو کہ اس کے معنی کو یعنی اس افراد کو خاص کر رہا ہو. ما اشعرا آپ معنی کہہ سکتے ہیں ما اخبرا, کوئی ایسے معنی سے وہ آپ کو دلالت کر رہا ہو جو کہ اس عام کے بعض افراد کو نکال رہا ہو. وہ گرامر کے اعتبار سے نعت کی صورت میں بھی آ سکتا ہے, یا وہ بدل کے صورت میں بھی آ سکتا ہے, یا پھر حال کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. مثال النعت دیکھیں. مثال النعت قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ایمانکم من فتياتكم المؤمنات. یہاں پہ نعت کہاں پہ آ رہی ہے جی؟ مؤمنات میں. ٹھیک ہے, فتیاتکم جو تھا یہ عام تھا. ٹھیک ہے, یا ما ملکت ایمانکم, یہ ما جو ہے یہ بھی عام ہے, یہ ما موصولہ جو ہے, اور اس کی تخصیص کیسے کر دی المؤمنات سے, کہ مومنات والی جو ہے ان کے لیے یہ معاملہ ہوگا, یعنی کہ جو غیر مومنہ ہوں گی ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو. ومثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. یہاں پہ بدل کہاں پہ ہے؟ اب پہلے اس آیت کا ترجمہ کر لیں. اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر حج بیت اللہ کا جو استطاعت رکھتے ہیں اس کے راستے کی طرف. اچھا, بدل میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ یعنی بدل اور مبدل منہ جو ہوتا ہے, اگر آپ ان دونوں کو یعنی ریپلیس کر دیں تو بھی معنی ویسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کہاں پہ بدل ہے اور کہاں پہ مبدل منہ ہے؟ مبدل منہ یعنی جس کا بدل آ رہا ہے. کس پہ ہے حج؟ حج کس پہ ہے؟ نہیں, لیکن پہلے آیت میں کیا بیان ہوا, کس پہ ہے حج؟ الناس پہ. الناس کیا تھا کلمہ؟ عام تھا, تمام کے تمام پہ ہے. لیکن پھر اس کا بدل کیا آ گیا؟ من استطاع الیہ سبیلا. یعنی اگر آپ آیت کو نہیں, اگر آپ اس کلام کو اگر ہم ایسے مراد لیں وَلِلَّهِ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا حِجُّ الْبَيْتِ, یا پھر وَلِلَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, تو بھی معنی جو ہے وہ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بدل ہے کہ میں نے مبدل منہ کو اگر ہٹا بھی دوں تو بھی معنی وہی دے گا. ٹھیک ہے, تو الناس عام تھا, اس کا بدل آ گیا من استطاع الیہ سبیلا, تو اب یہ خاص ہو گیا. اب سب کے سب انسان مراد نہیں ہے, بلکہ صرف وہ انسان مراد ہیں جو کہ استطاعت رکھتے ہیں. تو کیا کیا؟ اخراج بعض افراد العامی, انسانوں میں سے بعض کو نکال دیا. کیسے نکالا؟ ایک بدل اس کا لیا ہے کہ وہ شخص جو کہ استطاعت رکھتا ہے اس کے راستے کی. جی, بدل مثال کے طور پہ آپ نے کہا اسٹوڈنٹ آیا حامد, تو گرامیٹیکلی یہاں پہ اسٹوڈنٹ کی جگہ پہ کون سا ورڈ استعمال کیا آپ نے؟ حامد کا ورڈ استعمال کیا. اصل میں اس اسٹوڈنٹ سے مراد کون ہے؟ حامد مراد ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اگر اس کی جگہ پہ یہ بھی کہہ دیں حامد آیا تب بھی مراد وہی ہوگی. ٹھیک ہے, مثال الحال قوله تعالی, اصل میں جس طرح صفت آتی ہے نا, تو بدل ایک طریقے سے اسی معنی میں ہوتا ہے, بس بدل اور صفت میں ایک فرق یہ کہ صفت کے لیے لازمی طور پہ کلمے کے اندر صفاتی معنی ہونا ضروری ہے. بدل میں یہ کنڈیشن نہیں ہوتی. بدل کے اندر صفاتی معنی ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی آ جاتا ہے. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومثال الحال, حال کی مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہنا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جی, اس میں عموم کہاں پہ تھا؟ پہلے عام کیا تھا؟ وَمَن يَقْتُلْ. من کیا ہے؟ عام تو ہے,
اسماء موصولہ اسماء موصولہ نہیں, یہاں پہ کون سا, یہ دیکھیں یہ فا کیا بتائے گا آپ کو, یہ فا کیا بتا رہا ہے, یہ شرط ہے. یہ من جو ہے شرط کا ہے کہ وہ جو کہ قتل کرے کسی مومن کو, ٹھیک ہے. اور یہ اگر آپ پیج نمبر اپنی بک میں دیکھیں, پیج نمبر 34 عام کے چیپٹر ہے, پیج نمبر 34 پہ لاسٹ جو پوائنٹ تھا سیغ العموم کیا تھا, اسماء الشرط, ٹھیک ہے. من عمل صالحا فلنفسه, تو اسی طرح یہاں پہ ومن یقتل مؤمنا فجزاؤه, ٹھیک ہے. تو یہ من شرطیہ تھا, یہ عموم پہ دلالت کرتا ہے, یعنی جو شخص بھی قتل کرتا ہے مومن کا. لیکن اس کو خاص کیسے کر دیا, خاص کیسے کیا, متعمدن سے. متعمدن جو ہے وہ کیا ہے, حال ہے. کس کا حال ہے, دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو یہ مومنن کی صفت بن سکتا ہے, ٹھیک ہے, یہ مومنن کی صفت بن سکتا ہے. لیکن اگر اس کو یہاں پہ مومنن کی صفت بنائیں گے تو معنی کیا ہو جائے گا, من کا ہوگا. یعنی من کا حال یہ کہ اس نے جو قتل کیا ہے وہ متعمدن کیا ہے. اگر اس کو یہ جو متعمدن کا کلمہ ہے اس کو اس سے پچھلے والے ورڈ متعمدن مؤمنن کی صفت بنانے کی کوشش کریں تو بن جائے گا. مؤمنن منصوب ہے, متعمدن بھی منصوب ہے, مؤمنن نکرہ ہے, متعمدن بھی کیا ہے, نکرہ ہے. لیکن اگر ایسے کریں گے تو معنی کیا ہوگا, متعمدن جان بوجھ کے, غلطی سے نہیں, جان بوجھ کے, عمدن, عمدن او خطا استعمال ہوتا ہے نا, عمدن او خطا, تو یہاں متعمد جان بوجھ کے. دیکھیں جس کو قتل کیا جائے اگر ہم اس کو مومنن کی صفت بنائیں گے تو مومنن سینٹنس میں کیا ہے, مومنن منصوب کیوں ہے, مومن مفعول ہے, قاتل نے قتل کیا مومن کا. اگر مومن کی صفت بنائیں گے تو ہم کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ مومن جو قتل ہوا ہے وہ جان بوجھ کے قتل ہوا ہے, تو وہاں پہ معنی خطا ہو جائے گی, کیونکہ یہاں پہ جان بوجھ کے قتل کرنے والے کی بات ہو رہی ہے, قتل ہونے والے مقتول کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. تو یہ حال ہے قتل کرنے والے کا کہ جس نے بھی کسی مومن کا قتل کیا اس حال میں کہ یہ قاتل جو ہے یہ متعمد تھا, جان بوجھ کے کر رہا تھا, یعنی ہوش و حواس میں تھا, اس کو پتا تھا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں, ایسا نہیں تھا کہ غلطی سے ہو گیا. غلطی سے کیسے قتل ہوتا ہے, ارادہ نہ ہو. ایک شخص گاڑی چلا رہا تھا, کوئی شخص بیچ میں آ گیا, ہٹ ہو گئی, وہ ہو گئی. کوئی شخص جو ہے وہ پتھر پھینک رہا تھا درخت پہ اور وہ ادھر ادھر چلا گیا اور کسی کے سر پہ لگ گیا اور شخص مر گیا, ہوائی فائرنگ کر رہا تھا, اس طرح کے کوئی معاملہ ہوئے تو وہ قتل خطا یا شبہ العمل آئے تھے. متعمدن ہاتھ میں گن تھی, سامنے ایک اور شخص تھا, اس کی طرف ایم کیا اور اس کو نیت سے جان بوجھ کے مارا. جب ایسا کرے گا فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا, تو اس کی جزا ہوگی ہمیشہ رہنے والی جہنم میں. اگر متعمد قتل نہیں ہوگا تو پھر یہ والا حکم اپلائی نہیں ہوگا. اگر عمد نہیں ہوگا قتل میں تو پھر یہ والا حکم اپلائی نہیں ہوگا. یعنی عام کا صیغہ تھا من, لیکن اس کو خاص کر دیا قاتل کے حال سے کہ قاتل کا حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ متعمد ہو. اگر قاتل کا حال عمد کے ساتھ نہیں ہے, قاتل جان بوجھ کے نہیں کر رہا, تو پھر آگے والی جو جزا ہے وہ اس پہ اپلائی نہیں ہوگی, تو اس کی تخصیص ہو گئی. ٹھیک ہے جی, تو ہم یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. اس کو کل ایک بار تھوڑا سا ریوائز بھی کر لیں گے, پھر آگے چلیں گے. آپ کا جو آن لائن سوال تھا, ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. ایک سیکنڈ سر, ہمیں کچھ باتیں اسٹڈیز کے حوالے سے پوچھنی ہوتی ہیں, اس کے لیے مس کو میسج کیا, کس کو میسج کیا جائے اس کے حوالے سے. دیکھیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, اگر ایگزام یا اسائنمنٹ کے حوالے سے تو پھر آپ ایگزام ڈپارٹمنٹ کو میسج کریں. اگر کلاسز کی کوئی مثال کے طور پہ آن لائن کمپلین کنسرن وغیرہ کے حوالے سے تو آپ ایڈمن اسٹاف کو کر سکتے ہیں. اگر اکیڈمکس کا کوئی معاملہ ہے تو پھر آپ اکیڈمکس کو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ادروائز آپ جس کو بھی کر لیں ان کو اپنا مسئلہ بتا دیں اور ان کو کہہ دیں کہ وہ آپ کی اپروپریٹ پرسن تک رہنمائی کر دیں, تو وہ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. نکرہ کی تعریف بیان کر دیجیے, ہر عام نکرہ نہیں ہوتا. چلے اس کو پھر آپ نیکسٹ کلاس سے بتائیے گا تو پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے. نکرہ جو ہے وہ معرفہ اور نکرہ کے تعلق میں ہے, اور عام جو ہے عام اور خاص کے تعلق میں ہے. ہر نکرہ جو ہے وہ عام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں کہوں جاء رجل, ایک آدمی آیا, تو اب یہاں پہ میری مراد یہ تو نہیں کہ دنیا کے سارے لوگ آ گئے, ٹھیک ہے.
اور متعمدن، متعمدن کا معنی، متعمدن اگر آپ پوچھ رہی ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کے کرنا. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی